بات کرتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا سوال یہی ہوتا ہے نا کہ کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ اب آپ کہیں گے کہ بار بار ایک ہی بار 2 مرتبہ پہلے بات ہو چکی صحابہ کی، تیسری مرتبہ پھر تم یہاں، یہ میری مجبوری ہے کیونکہ ادھر سے سوال بھی یہی ہے، وہ ان کا سوال بھی یہی ہے کہ صحابہ نے میلاد منایا ہے یا نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ صحابہ نے میلاد منایا تو اس کو بتانا ہاں صحابہ نے میلاد منایا بھی ہے، میلاد منانے کا حکم بھی فرمایا۔ میرے حضور کے یاد غار اور یاد مزار خلیفہ خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے تو ابوبکر کا نام سن کے جس کا سینہ ٹھنڈا ہوا ہے وہ ضرور جس کا سینہ ٹھنڈا ہو گیا وہ اور زور سے بتائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سننا غور سے، میرے حضور کے یاد غار فرماتے ہیں جس نے میلاد مصطفیٰ کے لیے 1 درہم خرچ کیا، جس نے میلاد مصطفیٰ پہ 1 درہم بھی خرچ کیا، کان رفیقی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد منایا صحابہ نے، ہم کہتے ہیں صحابہ نے حکم بھی فرمایا ہے، اس لیے یہ دل کی تختی پہ کندہ کر دو یہ بات۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کا یہ فرمان امام ابن حجر مکی نے نعمت الکبریٰ میں نقل کیا، اس کو یاد رکھ لو۔ اگر ایسا کوئی آپ سے پوچھے کہ صحابہ نے میلاد منایا ہے یا نہیں، اس کو جواب دینا صرف منایا نہیں، میلاد کا حکم بھی فرمایا۔ اس کو پتا نہیں حضرت ابوبکر صدیق کا یہ فرمان ہے کہ جو 1 درہم بھی خرچ کرے جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور آؤ اب آپ کو مراد مصطفیٰ کی بات سنا، حضرت عمر بن خطاب کے فاروق اعظم کا فرمان سنا، دل خوش ہوا ہوگا آپ کا نا مراد مصطفیٰ کا ذکر سن کے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنیے، کیونکہ یہ لوگ فاروق اعظم کے نعرے بڑے لگاتے ہیں، اپنے ان کا سوال بھی یہ کہ صحابہ نے میلاد منایا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد مصطفیٰ کی تعظیم کی، وہ جو ہے نا آپ کی بڑی بات بتانے لگا ہوں، فرماتے ہیں کہ اس نے میلاد مصطفیٰ کی صرف تعظیم کی، فقط احیت اسلام، اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ اس نے میلاد مصطفیٰ منایا نہیں، فرماتے ہیں میلاد مصطفیٰ کی تعظیم کی، اس نے اسلام کو زندہ کیا۔ حضرت فاروق اعظم کے فرمان کے مطابق اگر کوئی بدبخت میلاد کو روکنے کی بات نہیں، میلاد کی صرف تعظیم نہیں کرتا تو وہ کیا ہے، اس نے اسلام کو ڈھانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ فرماتے ہیں اس نے اسلام کی اپنا میلاد کی تعظیم کی، اس نے اسلام کو زندہ کیا۔ تو بالکل اس کا سیدھا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس نے میلاد کی تعظیم نہ کی، اس نے اسلام کو ڈھانے کی کوشش کی، اور جو اسلام کو ڈھانے کی کوشش کرے وہ خود بے ایمان ہوتا ہے، وہ خود کیا ہے، بے ایمان ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا حضرت فاروق اعظم کے فرمان کے مطابق جو میلاد کو روکنے کی کوشش کرے وہ بھی بے ایمان، اور جو میلاد کی تعظیم نہ کرے وہ بھی بے ایمان۔ اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنا تھا، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس نے میلاد سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 1 درہم خرچ کیا، جس نے میلاد مصطفیٰ کے لیے 1 درہم خرچ کیا، فَكَأَنَّمَا شَهِدَ غَزْوَةَ بَدْرٍ وَحُنَيْنٍ۔ عثمان ابن فرماتا ہے جس نے میلاد مصطفیٰ کے لیے 1 درہم خرچ کیا، وہ ایسے ہی ہے کہ وہ غزوہ بدر میں بھی شامل ہوا، غزوہ حنین میں بھی۔ اب اتنی بڑی بات بہت سارے لوگوں کی حالتیں میں سے بہت تیز ہیں، وہ بات کو ہضم کر کے نکال بھی نہیں لیا انہوں نے۔ فرماتے ہیں کہ جس نے 1 درہم خرچ کیا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ غزوہ بدر میں بھی شامل ہوا، غزوہ حنین میں بھی شامل ہوا۔ اور آؤ اب آپ کو بات سناؤں حسین کے بابا کی، حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، اتنی ٹھیلی سبحان اللہ نہیں، شیر خدا کا ذکر ہے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اس نے میلاد مصطفیٰ کی تعظیم کی، جس نے میلاد مصطفیٰ کی تعظیم کی اور میلاد کو پڑھنے کی کوشش کی۔ توجہ ہوگی آپ کی نا، اس نے میلاد مصطفیٰ کی تعظیم کی اور میلاد پڑھنے کی کوشش کی، تو حسین کے بابا فرماتے ہیں وہ دنیا سے ایمان کی حالت میں جائے گا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس نے میلاد کی تعظیم کی اور پڑھنے کی
کوشش کی وہ دنیا سے ایمان کی حالت میں جائے گا، اور آگے اس کو فرماتے ہیں وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، ایمان کی حالت میں جائے گا اور جنت میں بے حساب داخل ہو جائے گا۔